السلام علیکم کلاس 7۔ آج ہم نے نئی نظم پڑھنی ہے، بارش کا ایک خطرہ۔ اس کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم اس نظم کی بلند خوانی کریں گے، نظم کی بلند خوانی کرنی ہے اور پھر میں اس کی آپ کو وضاحت دوں گی۔ اچھا بچوں، چونکہ ابھی آپ لوگ کاپیاں چیکنگ کے لیے بھیج رہے ہیں اسکول میں، ٹھیک ہے، بچوں کی کاپیاں چیک ہوتی آ رہی ہیں۔ جتنے بچوں نے بھیجی تھی وہ سب کاپیاں چیک ہو گئی ہیں اور کچھ بچے لے کر چلے بھی گئے ہیں، صحیح۔ اور جنہوں نے نہیں بھیجی ہے ان کے لیے میں ایک دفعہ اور اناؤنسمنٹ کر رہی ہوں کہ آپ جلد سے جلد اپنی کاپیاں کام مکمل کر کے بھیج دیجیے تاکہ چیک ہو جائے آپ کا سارا کام، کیونکہ بیٹا اگلے ماہ سے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی اسکول کھلیں گے آپ کا فرسٹ منتھلی ٹیسٹ ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے فرسٹ منتھلی ٹیسٹ کی کیا امپورٹنس ہے، کیا اہمیت ہے۔ اس منتھلی ٹیسٹ کے نمبر جو ہیں وہ آپ کے مڈ ٹرم ایگزام میں انکلوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ رپورٹ کارڈ پر لکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 25 مارکس کا آپ کا منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے تیاری ابھی سے رکھیں۔ جو کام بھی آپ نے کر لیا ہے، اگر کاپی ٹیچر کے پاس ہے تو وقت ضائع مت کریں، اس کو جو کتاب میں جوابات پہ نشان لگواتے ہیں ہر ٹیچر نے ہر سبجیکٹ کے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کام کتاب میں ہے وہ آپ کتاب سے یاد کر سکتے ہیں، جیسے کہ اردو میں ہیں الفاظ معنی ہیں فرنگ میں، آپ وہ الفاظ معنی یاد کر لیجیے۔ کچھ سوالوں کے جواب میں نے آپ کو جو ہے وہ کتاب میں مارک کرا دیے ہیں، وہ آپ کر لیجیے۔ اس طرح سے آپ اپنے تیاری ایگزام کی کر سکتے ہیں۔ اور کاپی ورک، چونکہ ابھی تو کلاس ورک ہم نے روکا ہوا ہے، ہوم ورک بھی ہم نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بچوں نے کاپیاں ہمیں چیکنگ کے لیے دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ چلیے آئیے اب ہم نظم کا اسٹارٹ کرتے ہیں، نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم کی بلند خوانی کرتی ہوں، آپ بھی پڑھیے، بہت اچھی نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے شاعر اسماعیل میٹھی ہیں۔ شاعر کون ہے اس کے؟ اسماعیل میٹھی، جی۔ گھن گھور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، گھن گھور گھٹا تلی کھڑی تھی پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، ناچیز ہوں میں غریب خطرہ، تر مجھ سے کسی کا لب نہ ہوگا، میں اور کی گوں نہ آپ جوگا، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی کا پتھر تمام ہے گرم، خالی ہاتھوں سے کیا سخاوت، پھیکی باتوں میں کیا حلاوت، کس برتے پہ کروں دلیری، میں کون ہوں کیا بساط میری، ہر خطرے کے دل میں تھا یہی غم، سرگوشیاں ہو رہی تھی باہم، کچری سی گھٹائیں پک رہی تھی، کچھ کچھ بجلی چمک رہی تھی، ایک خطرہ کہ تھا بڑا دلاور، ہمت کے محیط کا شناور، فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگ میں حمیت، فیاض و جواد و نیک نیت، بھڑکی اس کی رگ حمیت، بھڑکی اس کی رگ حمیت، بولا للکار کر کے آؤ میرے پیچھے قدم بڑھاؤ، کر گزرو جو ہو سکے کچھ احسان، ڈالو مردہ زمین میں جان، یارو یہ ہچر مچر کہاں تک، اپنی سی کرو بنے جہاں تک، مل کر جو کرو گے جاں فشانی، میدان پہ پھیر دو گے پانی، کہتا ہوں یہ سب سے برملا میں، آتے ہو تو آؤ لو چلا میں، یہ کہہ کے وہ ہو گیا روانہ، دشوار ہے جی پر کھیل جانا، ہر چند کے تھا وہ بے بداعت، کی اس نے مگر بڑی شجاعت، دیکھی جرأت جو اس سخی کی، دو چار نے اور پیروی کی، پھر ایک کے بعد ایک لپکا، قطرہ قطرہ زمیں پہ ٹپکا، آخر قطروں کا بن گیا تار، بارش لگی ہونے موسلا دھار، پانی پانی ہوا بیاباں، پانی پانی ہوا بیاباں، سیراب ہوئے چمن خیاباں، تھی قحط سے پامال خلقت، تھی قحط سے پائمال خلقت، اس میہ سے ہوئی نہال خلقت،
جرت خطرے کی کر گئی کام، جرت خطرے کی کر گئی کام، باقی ہے جہاں میں آج تک کام، باقی ہے جہاں میں آج تک کام۔ اے بھائی اے صاحبو قوم کی خبر لو، خطرہ کا سا اتفاق کر لو، خطروں ہی سے ہوگی نہر جاری، چل نکلیں گی کشتیاں تمہاری۔ شاعر اسماعیل میٹھی۔ بہت ہی پیاری نظم ہے بارش کا قطرہ، اور آج کل کے تو موسم کے لحاظ سے ایسا لگ رہا ہے کہ باقی ہم نے آج جو نظم پڑھی ہے وہ بارش ہو ہی نہ جائے کہ اس نظم سے، ہے نا۔ اچھا، اب اس میں بارش کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اچھا، اس نظم کے جو الفاظ کے معنی ہیں، آپ فرہنگ دیکھیے، فرہنگ جی، فرہنگ پہ اس کے پیج نمبر 181 181 نظم بارش کا پہلا خطرہ، اس کے الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں۔ گھنگھور گہرا خوفناک، گھنگھور گہرا خوفناک، بساط حوصلہ حیثیت، فیاض بڑا سقی دریا دل، ہچر مچر بہانہ ٹال مٹول، جیسے نا آپ کوئی کام نہیں کرنے کے آپ جیسے بہانے کرتے تو ہچر مچر بہانہ ٹال مٹول۔ اس کے علاوہ جوگا قابل لائق، دلاور بہادر باہمت، جواد سقی، بے بدعت بے حیثیت، بے بدعت بے حیثیت، حلاوت مٹھاس شیرینی، حمیت غیرت و شرم، للکار سخت آواز، للکار سخت آواز، خبردار کرنا، للکار خبردار کو بھی کہتے ہیں، یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ نوٹ کریے، للکارنا خبردار کرنا۔ نہال خوشحال خوش و خرم، نہال خوشحال خوش و خرم جی۔ گھنگھور گھٹا تلی کھڑی تھی، کیا مطلب ہوا کہ کالی گھٹائیں بس برسنے کے لیے تیار ہی کھڑی تھی، ہر طرف سے گہرے گہرے کالے بادل نے آسمان کو ڈھک لیا تھا، اور کالی گھٹائیں جو گھنگھور گھٹائیں کسے کہتے ہیں، ایک گھٹا کے بعد دوسری گھٹا، دوسری کے بعد تیسری، یعنی کہ ڈھیر سارے بادل اور وہ بھی کالے، ٹھیک ہے، پر بوند ابھی نہیں پڑی تھی، یعنی کہ بارش اب کا آغاز نہیں ہوا تھا، بارش شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف کیا آئے تھے، کالے کالے بادل آ گئے تھے۔ ہر خطرے کے دل میں تھا یہ خطرہ، اور جو بارش کا ہر خطرہ ہوتا ہے اس کے دل میں کس بات کا خوف تھا، کس بات کا خطرہ تھا کہ میں تو بہت ناچیز چیز ہوں، میں کوئی حیثیت نہیں ہے میری۔ ایک خطرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، خطرہ معمولی سا ڈراپ، معمولی سا خطرہ، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو یہ خطرہ لاحق تھا، خطرے کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ میں کسی غریب پر نہ برس پڑوں، ناچیز ہوں میں، غریب خطرہ، تر مجھ سے کس کا لب نہ ہوگا، اور میرے ایک خطرے سے اگر میں برس بھی جاؤں تو جو لوگ پیاسے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان کے جو ہے وہ ان کی پیاس بجھے گی، میرے ایک خطرے سے ان کی پیاس بجھ سکتی ہے، اس کو اس بات کا خطرہ تھا، خطرے کو نا۔ میں ہوں اور کی گونا آپ جوگا، ٹھیک ہے، میں اور کی مطلب میرے اندر میں تو بہت سقی ہوں، وہ دل تو میرا بہت سقی ہے جو، ٹھیک ہے، لیکن کیا میں برس سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیا میں برس سکتا ہوں، یہ خطرہ جو تھا اس کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ میں تو ایک اس قابل نہیں ہوں، جوگا کہتے ہیں قابل کو، لائق کو، میری کیا بساط، میری کیا حیثیت کہ میں برس پاؤں اور کسی کی پیاس بجھا سکوں، ٹھیک ہے، مجھ سے کسی غریب کی کیا پیاس بجھے گی، اس کو اس بات کا خطرہ تھا۔ اچھا، کیا کھیت کی میں بجھاؤں گا پیاس، اپنا ہی کروں گا ستیہ ناس، میں کیا کسی بڑے سے کھیت کی پیاس بجھا جاؤں گا، اگر میں برس بھی جاؤں، میں ایک خطرہ، کیا میں کسی کھیت کو سیراب کروں گا، کسی کھیت کی میں پیاس بجھا سکتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ہی آپ نقصان کر بیٹھوں، ستیہ ناس، نقصان کرنا، آتی ہے برسنے سے مجھے شرم، مٹی پتھر تمام ہے گرم، اتنی گرمی ہے، اتنی ہر چیز پہ گرمی چھائی ہوئی ہے، زمین گرم ہو رہی ہے، مٹی گرم ہو رہی ہے، پتھر تک گرم ہو رہے ہیں، تو وہ ایک خطرہ میں اتنی ساری گرمی زیادہ ہے، اور میں صرف ایک خطرہ، کیا میں اس تمام گرمائش کو
तमाम गर्मी को ठंडक में तब्दील कर सकूँगा। उसे शर्म आ रही थी, ख़तरे को शर्म आ रही थी कि मैं तो मामूली सा ख़तरा हूँ और गर्मी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मिट्टी गर्म हो गई है, ज़मीन गर्म हो गई है, पत्थर गर्म हो गया है, तो मेरा एक ख़तरा इनकी गर्मी को बुझा नहीं पाएगा, इनकी गर्मी को कम नहीं कर पाएगा। खाली हाथों से क्या सखावत, फीकी बातों में क्या हलावत। तो खाली हाथों में मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ एक ख़तरा हूँ, तो मैं क्या सखावत दिखाऊँ, क्या कुशादा दिली दिखाऊँ, क्या दरिया दिली दिखाऊँ कि मैं ये कहूँ जी मैं बरस जाऊँगा और तमाम गर्मी जो है वो दुनिया की कम हो जाएगी और तमाम ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाएगी। ऐसा तो खाली पीली बातों से तो कुछ नहीं चलेगा। मैं सिर्फ मज़ेदार और शीरीनी बातें करके क्या होगा, ठीक है, ऐसी मीठी बातें मैं क्यों करूं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ख़तरा जो है वो ज़मीनी गर्मी को जो है वो दूर कर दे। किस बर्ते पे मैं करूं दिलेरी, किस बर्ते पे, मैंने किस हैसियत से, ठीक है, किस भरम से। एक भरम होता है ना, एक बढ़ता होता है कि जी हाँ मुझ में अंदर ये हैरियत है, ये ताकत है, मैं ये कर सकता हूँ। तो मैं किस पर इतराऊँ, किस बात पर मैं गुरूर करूँ, किस बात पर मैं इतराऊँ। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी क्या बहादुरी कि मैं बरस कर जो है मैं इनकी प्यास बुझा पाऊँगा। मैं कौन हूँ, क्या बिसात मेरी, मैं हूँ ही कौन, मेरी हैसियत ही क्या है कि मैं इनकी गर्मी कम कर सकूँ या किसी की प्यास बुझा सकूँ। हर ख़तरे के दिल में था यही गम, लिहाजा हर ख़तरा जो था वो गमगीन था अपनी अपनी जगह, और ख़तरे आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे कि इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है, लेकिन हम इनकी प्यास नहीं बुझा पाएंगे, हम ये गर्मी कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो एक मामूली सा ख़तरा है। ठीक है, कचेरी में घटाएं पक रही थी, कुछ बिजली चमक रही थी। कचेरी में घटाएं पक रही थी, यानी कि घटाएं जो थी वो जो बादल थे वो एक के ऊपर एक वो बरसने को तैयार थे। ठीक है, वो बरसना चाहते थे और जो है, लेकिन ख़तरे ये सोच रहे थे कि हम कैसे बरसेंगे, किस तरह से इनकी प्यास बुझेगी। एक ख़तरे का था बड़ा दिलावर, हिम्मत के मुहित का शनावर। उनमें से एक ख़तरा होता बड़ा ही बहादुर था, उसने हिम्मत कर दिखाई और वो सब पे छाने का, सब कुछ जानता था वो, और सारे ख़तरों को जानता था और सब पर वो छा गया। फ़याज़ वो जवाद वो नेक नीयत, वो बड़ा सकी दिल था, वो बड़ा फ़याज़ था वो, और जो है दरिया दिल था, नेक भी था, उसकी नीयत भी अच्छी थी। भड़की उसकी रगे हमें, उसको गैरत आ गई। ठीक है, उसकी जो है जो रग थी, हमियत किसे कहते हैं, गैरत और शर्म, उसकी गैरत और शर्म ने उसे ललकार दिया। और फिर वो ख़तरा जो है तमाम ख़तरों की सरगोशियाँ सुनकर क्या कहने लगा, सबको उसने मुखातिब करके कहा, तमाम ख़तरों को बोला, ख़बरदार किया, बोला ललकार के आओ मेरे पीछे कदम बढ़ाओ। कह रहा क्या आपस में तुम बातें कर रहे हो, क्या तुम सोच रहे हो, मैं तो अब शर्म आ रही है मुझे कि ज़मीन इतनी गर्म हो रही है, लोग प्यासे हैं, मैं तो बरसने जा रहा हूँ, क्या पता मेरे ख़तरे से ही इनकी प्यास बुझ जाए। ये कहकर उसने हिम्मत दिखाई और उसने अपने साथी ख़तरों से कहा, कर गुज़रो जो हो सके कुछ एहसान। और अपने साथी ख़तरों से कहा, चलो, ख़तरों से कहा कि चलो कुछ एहसान कर देते हैं और इस मुर्दा ज़मीन में हम जान डाल सकते हैं। क्या हुआ जो हमें ख़तरा है, यारो ये हिजर मिजर कहाँ थे, क्या तुम बहानेबाज यहाँ लेकर बैठ गए हो। ठीक है, तुम आपस में सिर्फ सोच ही रहे हो, गुफ्तगू ही कर रहे हो, सरगोशियाँ ही कर रहे हो, ये बहाने कर रहे हो। लिहाजा अपनी अपनी जगह अपना अपना काम कर दिखाओ और मिलकर मेहनत करो और बरस पड़ो। ठीक है, और मैदान में फेर दोगे पानी, अगर तुमने मेहनत दिखाई तो मैदान भी जो है वो पानी से सरसब्ज हो जाएगा, पानी आ जाएगा सारे हर तरफ। कहता हूँ ये सब से बरमला, आते हो तो आओ लो चला में। और फिर उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान, बरमला कहते हैं खुल्लम खुल्ला, उसने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, जिसको आना है आए, जिसको नहीं आना है नहीं आए, मैं तो बरसने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो हो गया रवाना, दुश्वार है जी पे खेल जाना। और बस ये कहकर वो रवाना हो गया। कहाँ रवाना हो गया, ज़ाहिर बरसने के लिए तैयार हो गया, वो ज़मीन की तरफ रवाना हो गया। और मुश्किल है जी पर खेल जाना, यानी किसी दूसरे की खातिर अपनी जान को जोखों में डालना बड़ा मुश्किल काम होता है। जी पर खेल जाना यानी कि अपनी ज़िंदगी से खेल जाना। तो वो बारिश का एक मामूली ख़तरा, देखें उसने कितनी मेहनत दिखाई और कितनी उसको शर्म आई कि पूरी ज़मीन गर्म हो रही है, लिहाजा मैं तो बरसने जा रहा हूँ। ठीक है, उसकी जो है गैरत ने उसको ललकारा और वो अपने जी पर खेल कर अकेला ही आगे बढ़ा।
ہر چند کہتا کہ وہ بے بدعت کی اس نے مگر بڑی شجاعت۔ یہاں سے لے کر یہ پورے جتنے اشعار باقی رہ گئے انشاءاللہ میں اس کو آپ کو اگلے لیکچر میں پھر میں اس کو وضاحت کرتی ہوں کہ اتنا ایک ساتھ اگر سمجھا دوں گی تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور پھر سب مکس ہو جائے گا نا۔ جہاں تک میں نے پڑھایا یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اس کو ایک رف پیج پہ لکھ کے آپ چاہیں تو جو وضاحت میں نے کی ہے اس کو لکھیں، لکھ کر مجھے گروپ پہ آپ دکھا دیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا، یہ ہم نے تشریح لکھی ہے، اس کی اپنے لفظ بھی شامل کر لیں۔ اس طرح سے میں آپ کو گروپ پہ چیک کر دوں گی۔ جب انشاءاللہ کاپیاں ملیں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کام اسٹارٹ کریے گا اور کاپی ورک کریے گا، صحیح جیسے ہم کرتے ہیں، اشعار کاپی کریں گے اور پھر تشریح کریں گے، حوالہ وغیرہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے، الفاظ معنی بھی کرنا ہے، پورا مشقی کام کرنا ہے۔ جیسے ہی کاپیاں ملتی ہیں انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اب جتنا میں نے سمجھایا ہے، جتنا بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے، اس کو ایک رف پیج پر آپ لکھیے اور لکھ کر مجھے جو ہے وہ شیئر کریے گروپ پر، میں چیک کروں گی۔ اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔